तमाम जो ये वच्छा संदीला जलाल पुर पीरवाला के रिहायशी थे, इनकी जो ये अनटाइमली और अनफॉर्चुनेट डेथ हुई इस हादसा के पेश नज़र, इसमें जितना भी जानी नुकसान हुआ उस पर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने दुख का इजहार भी किया और फ़ौरन 24 घंटे में कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करने का वो हुक्म दिया, जिसको हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू इंश्योर कर लिया है। इसके बाद मैं आपसे गुजरात की सूरत हाल आपके इल्म में होगा कि गुजरात पिछले चौहेड इस्लाम हो उस पर स्टडी ट्रेंड है, और जब कभी रिसीड भी करता है पानी तो पानी का ग्रेजुअल रिसेशन है, तो बहुत अब्रप्ट रिसेशन नहीं है। रावी की अगर मैं बात करूं तो जस्सर पे अब 71,000 क्यूसिक कल था, आज 65,000 क्यूसिक है, पानी कम हो रहा है। इसके अलावा आगे जो रावी साइफन और शादरा है, ये बिल तरतीब 98,000 क्यूसिक और 97,000 क्यूसिक इस वक्त पानी वहाँ से गुजर रहा है। हेड बल्लो की पे स्टिल 1,52,000 क्यूसिक है, और सबसे जो सोरिंग पॉइंट रावी के ऊपर हमारा पिछले 48 घंटे से था वो था हेड सदनाई, कि जहाँ पे हमें माई सफोरा बंद को भी ब्रीच करना पड़ा और मैसिव इनंडेशन हुई टोबा टेक सिंह में, खानेवाल में और शोरकोट के मुल्का देहातों में। अभी भी वहाँ पे पानी उस तेज़ी से रिसीड नहीं कर रहा। 91,000 क्यूसिक्स इस वक्त भी हेड सदनाई के मुकाम पर पानी मौजूद है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट दरिया है जिसने सबसे ज़्यादा इस सीज़न में इस सुपर फ्लड में तबाही की, चनाब का जो पहला रेला था वो आपके इल्म में है कि हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह ब्रिज से गुजरता हुआ पंजनद की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जो दूसरा रेला था वो अब बिल आखिर हेड मराला से होता हुआ हेड खानकी, कादराबाद, चन्योट ब्रिज, रिवाज ब्रिज और बिल आखिर अब त्रिमू पे इस वक्त अपनी पीक अटेन कर रहा है। और त्रिमू की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त 5,43,000 क्यूसिक्स त्रिमू पे पानी हो चुका हुआ है, और जो पहला बड़ा रेला था उसने 5,55,000 की पीक यहाँ पे देखी थी। लेकिन हमें ये खदशा है कि अगले 12 से 18 घंटे में ये पिछले रेला से भी पीक ज़्यादा बढ़ेगी, और जो त्रिमू के मुकाम पर पिछले रेला की 5,55,000 की पीक इस वक्त 5,43 होने के साथ साथ ये अगले 12 से 18 घंटे में ये तकरीबन 5.25 लाख को टच करेगी। त्रिमू का यही पानी अल्टीमेटली इसने फिर एक दफ़ा हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह ब्रिज से गुजरना है, और हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह ब्रिज पे आल्दो के इस वक्त कोई बड़ा ख़तरा मौजूद नहीं है, लेकिन पानी का जो वहाँ डिक्रीजिंग ट्रेंड है उसको भी अगर मैं आपको बता सकूँ तो जो हेड मोहम्मद वाला है वहाँ से पानी कम हो रहा है, लेकिन शेर शाह ब्रिज की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में सिर्फ 3 इंच पानी कम हुआ है। लेकिन अब जब ये त्रिमू का पानी मज़ीद आएगा तो मुल्तान में कम अज़ कम अगले 72 घंटे यही सैलाबी सूरत हाल इसी तरीके से बरकरार रहेगी। जो देहात पानी में हैं वो शायद उतना ज़्यादा रिसेशन को या पानी की कमी को वो महसूस ना कर सकें, क्योंकि पीछे आने वाला जो पानी है ये एक दफ़ा फिर मुश्किलात में इजाफे का सबब बनेगा। इसके साथ साथ जो हेड पंजनद है इस पे पानी अब क्योंकि चनाब का पहला रेला और फिर रावी का जो पानी है इससे शामिल होके और सतलुज की तरफ से आने वाला पानी भी अब हेड पंजनद के मुकाम पर पानी तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है, और अब से तकरीबन 1 घंटा पहले की इसकी गेज 4,90,000 क्यूसिक्स थी, लेकिन पिछले तकरीबन 1 घंटा में 27 से 30,000 क्यूसिक्स बढ़ने के बाद इस वक्त 5,17,000 क्यूसिक्स पे हेड पंजनद अलीपुर के मुकाम पर मुजफ्फरगढ़ में पानी की सूरत हाल है। अब जो दूसरा रेला भी है, हम ये समझ रहे हैं कि तकरीबन अगले 24 घंटे में हेड पंजनद पे अपनी पीक अटेन होगी, और ये पीक तकरीबन 6 से 6.5 लाख क्यूसिक के पानी की ज़रूर होगी। ये पानी फिर 2 से 3 दिन की मुसाफत के बाद कोट मिठन पे ना सिर्फ दरियाए सिंध से मिलेगा, बल्कि अल्टीमेटली ये 3 दिन बाद गुड्डू के मुकाम पर राजनपुर और रहीम यार खान से गुजरता हुआ सिंध में दाखिल होगा, और वहाँ पे ये तकरीबन 7.5 से 8 लाख क्यूसिक पानी हो सकता है।
یہ کوئکلی رن ڈاؤن تھا ہمارے تمام دریاؤں کی صورتحال کا. آخر میں میں آپ سے اوور آل اسٹیٹسٹکس شیئر کروں گا کہ پنجاب میں جو اس وقت تک چیف منسٹر پنجاب کی قیادت میں پوری ایڈمنسٹریشن جو سیلاب متاثرین کے ساتھ ہمہ وقت وہ پوری طرح سے مصروف ہے کہ ان کی مزریز کو, پریشانیوں کو کم سے کم کیا جا سکے. اس وقت تک کی اگر ٹوٹل سٹیٹسٹکس میں 25 اضلاع جو اس وقت تک پنجاب میں متاثر ہیں, ان میں ٹوٹل معاوضہ جات یا ولیجز جو افیکٹ ہو چکے ہوئے ہیں یہ تقریباً 4155 معاوضہ جات ہیں. اسی طریقے سے جو ٹوٹل آبادی ان معاوضہ جات کی جو افیکٹ ہو چکی ہے وہ تقریباً 41,51,118 نفوس ہیں. اور اسی طرح ہم نے ان کے لیے تقریباً 450 کے قریب ریلیف کیمپس اور ٹینٹ سٹیز ان کو کے قیام کو یقینی بنایا. کچھ اضلاع میں کیونکہ اب ریہیبلیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں, میں ان کی تفصیل آپ کو دیتا ہوں, وہاں سے جو ریلیف کی ایکٹیویٹیز ہیں یا ریلیف کیمپس ہیں وہ وائنڈ اپ ہوتے جا رہے ہیں. اور اگلے جو ضلع ہیں جہاں پہ ابھی ریلیف کی ایکٹیویٹیز سٹارٹ ہیں اور وہ مزید بڑھ رہی ہیں, تو وہاں پہ ریلیف کیمپس کی تعداد میں گریجولی اضافہ ہو رہا ہے. ہمارے پاس ان ریلیف کیمپس میں 60 سے 70 ہزار لوگ 24 گھنٹے وہ قیام پذیر ہیں, جن کو چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشنز کے اوپر پوری طرح سے ان کا نہ صرف خیال رکھا جا رہا ہے بلکہ ان کو ان کے کھانے پینے, میڈیکل کور اور لائف سٹاک کور کو پوری طرح سے سینئر آفیسرز, چیف سیکرٹری پنجاب, ریلیف کمشنر پنجاب اور PDMA پنجاب خود مانیٹر کر رہی ہے. اس کے بعد تقریباً ہم نے 500 کے قریب میڈیکل کیمپس لگائے ہیں اور ان میڈیکل کیمپس میں اب تک تقریباً 2.25 لاکھ لوگ اپنا چیک اپ کروا چکے ہیں اور میڈیکل ایڈ لے چکے ہیں. ٹوٹل جو ریسکیو کیے گئے لوگ ہیں ان میں اب ملتان میں ریسکیو ایفرٹس بہت زیادہ تیزی سے چل رہی ہیں اور آگے اس کے ساتھ ساتھ مظفر گڑھ اور راجن پور کے کچھ علاقوں میں, اور ٹوٹل اب تک کے جو ریسکیو کیے گئے لوگ ہیں ان کی تعداد 20,73,000 اور 48 لوگ اب تک محفوظ مقامات تک پہنچائے جا چکے ہیں. اور اسی طرح 15,22,000 اور 452 جانور جو ہیں ان کو ٹرانسپورٹ کر کے محفوظ مقامات پر نہ صرف پہنچایا گیا ہے بلکہ ان کے لیے چارے اور ونڈے کا پوری طرح سے انتظام کو انشور کیا گیا ہے. آخر میں ٹوٹل جو اب تک کی ڈیتھس ہیں وہ انفارچونیٹلی کل سے کچھ اس میں اضافہ ہوا ہے اور اب تک ٹوٹل 56 قیمتی جانیں پنجاب میں 26 اگست سے اب تک ان کا نقصان ہو چکا ہوا ہے. اور چیف منسٹر پنجاب کی ہدایات کے اوپر ہم نے ان کی کمپنسیشن کو انشور کر لیا ہوا ہے. میں آخر میں کوئکلی آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارے الحمدللہ کیونکہ اب پانی جو ہمارا اپ اسٹریم ہے یہاں کافی سارے اضلاع سے ریسیڈ کر چکا ہے اور کچھ لمیٹڈ پونڈنگ موجود ہے جس کو اگلے 24 گھنٹے میں وہ کلیئر کر لیا جائے گا. اور یہ ڈسٹرکٹس جن کا میں نام لے رہا ہوں یہ اب الحمدللہ یہاں پہ کرٹیکل سچویشن سے نکل کے اب ریہیبلیٹیشن اور نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, جن میں سیالکوٹ, نارووال, وزیر آباد, حافظ آباد, چنیوٹ, یہ سارے وہ اضلاع ہیں کہ جہاں پہ پانی کم ہونے کے بعد لوگ اب دوبارہ اپنی ریہیبلیٹیشن گورنمنٹ آف پنجاب اور تمام اداروں کی مدد سے ریہیبلیٹیشن کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. اور جو کرٹیکل اگلے 24 گھنٹے میں ڈسٹرکٹس رہ سکتے ہیں سٹل وہ سدنائی کی وجہ سے ہمارا خانیوال, جھنگ اور ٹوبہ ٹیک سنگھ اور اسی طرح ملتان اور اس کے ملکہ جو علاقے ہیں یہ کرٹیکل رہیں گے. پانی کی پونڈنگ کی وجہ سے اور پانی کی پراپر تیزی سے نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے ان اضلاع میں خاص طور پہ زیادہ مسائل رہیں گے اور ان مسائل سے پوری طرح سے چیف منسٹر پنجاب نہ صرف ادراک رکھتی ہیں بلکہ لمحہ بلمحہ ان تمام اضلاع میں جو متاثرین کی حالت ہے اس پہ نہ صرف پوری طرح سے آگاہ ہیں بلکہ اس میں بہتری کے لیے 24 گھنٹے وہ کوشاں ہیں. یہ معلومات تھی اب تک کی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھی. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.
اچھا یہ دیکھیں کہ اس وقت میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ ریسکیو کا آپریشن اگر ٹوٹل اس کی اسٹیٹسٹکس پہ نظر دوڑائی جائے تو تقریباً 25,111 کے قریب ٹوٹل ریسکیو ٹرپس ہیں، جس میں ریسکیورز گئے اور انہوں نے لوگوں کو نکالا، اور 25,111 میں اگر یہ ایک حادثہ ہوا ہے تو اس میں ہمیں اس چیز کو ضرور مد نظر رکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے دشوار یہ ریسکیو آپریشن تھا جس کو ریسکیو کے اداروں نے انجام دیا. اور جیسے میں نے گزارش کی، اور میں بلکہ آپ کے توسط سے یہ اپیل بھی کروں گا پبلک سے کہ آپ خدارہ آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی کال کے اوپر ضرور رسپونڈ کریں اور پانی کو ایک حد سے زیادہ اس کا انتظار کرنے کی اس چیز کو نظر انداز کریں کہ پانی اس حد تک آئے گا تو ہم نے تب ہی نکلنا ہے. یہ جو ریسکیو آپریشن ہے یہ ہماری تاریخ کا سب سے ڈیفیکلٹ آپریشن ہے، جس میں تمام ادارے اپنے طور پہ ہر وہ قدم اٹھانے کے لیے وہ بالکل دن رات ایک کر رہے ہیں کہ جس سے عوام کی جان و مال کو بچایا جا سکے. لیکن انفارچونیٹلی یہ کل ایک حادثہ ہوا، لیکن اس کو ہم اگر اوور آل اس پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ ریسکیو 1112 اور باقی تمام اداروں نے جو محنت کی، اس میں یہ انفارچونیٹلی ایک حادثہ ہوا جس میں یہ 70 سال کی ایک بزرگ خاتون اور چھوٹے بچے جو 4 ہیں ان کی انفارچونیٹ ڈیتھ ہوئی. اور اس پہ چیف منسٹر پنجاب نے تمام کمپنسیشنز اور ان کا پوری طرح سے تدفین اور باقی چیزوں کا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ڈائریکشنز دی جو اس وقت تک انشور کر لی گئی ہے. تھینک یو ویری مچ.